اسلام اسرائیل کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، ماہ مقدس، ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اللہ کے انوار و تجلیات کی چھما چھم برسات کرتے ہوئے گزر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ کے فیوز و برکات عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، اس ماہ مقدس کی بڑی نسبتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، اور اس ماہ کے اندر اسلام کی کچھ عظیم الشان شخصیات کا اہل بیت اطہار سے جن کا تعلق ہے، ان کے ایام بھی آتے ہیں۔ اگر ان ہستیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت نہ پیش کیا جائے، انہی عظیم الشان شخصیات میں سے ایک عظیم الشان ہستی، ایک عظیم الشان شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے اپنا سارا مال، اپنی زندگی حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام پر اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے دوام کے لیے اپنا مال خرچ کیا، حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی اسلام کی خاتون اول، زوج رسول، ام بطول، ام المؤمنین، حضور نبی کریم علیہ السلام کی وہ سب سے پیاری، سب سے غمگسار زوجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ 10 رمضان المبارک ام المؤمنین کا یوم وصال، یہ وہ عظیم الشان اسلام کی خاتون ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام سے ان کا تعارف ہوا، اس وقت عمر کی 40 بہاریں بیت چکی تھی۔ حضور کو پیغام نکاح دیتی ہیں، پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے یہ ان کا مقدر تھا کہ اس پیغام کو شرف قبولیت ملتا ہے، زوجیت رسول کا آپ کو شرف حاصل ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی وہ پیاری زوجہ ہیں کہ جن کے بطن مبارک سے حضرت ابراہیم کے علاوہ حضور کی ساری اولاد پیدا ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آگے زندگی کی جتنی بھی بہاریں آپ نے گزاری، اسلام کا وہ ابتدائی دور تھا، بڑا ہی کٹھن اور مشکل ترین دور تھا۔ خواتین میں جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اپنا مال راہ خدا میں وقف کیا، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے دوام کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی بسر کی ہے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضور نبی کریم کی یہ وہ پیاری زوجہ ہیں کہ جس سال یہ رحلت فرماتی ہیں، حضور اس سال کو عام الحزن یعنی کہ غم کا سال قرار دیتے ہیں۔ حضور غمگین ہیں، حضور پریشان ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جب دنیا سے جاتی ہیں، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب تک وہ حضور کی زندگی کے اندر حیات رہیں، زوجیت میں رہیں، حضور نے کسی اور زوجہ سے نکاح نہیں کیا، کسی اور خاتون کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل نہ ہوا۔ ان کے بعد بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے دیگر خواتین کو شرف زوجیت عنایت فرمایا۔ حضرت خدیجہ، حضور نبی کریم ساری زندگی ان کو یاد رکھتے تھے۔ حضور فرمایا کرتے تھے، خدیجہ وہ ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، جب لوگوں نے مجھے ستایا، جب لوگوں نے میرے لیے دینا بند کر دیا، تو پھر یہ اسلام کے لیے، یہ میرے لیے اپنا مال وقف کیا، انہوں نے میری مدد کی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ان کے محلات تیار کیے ہیں، میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں جہاں نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی شور ہے، سکون ہی سکون ہے۔ وہاں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی نسبت سے اور حضور پر اپنا مال اور جان اور زندگی قربان کرنے کی بنا پر وہ مقام حاصل کیا جو کائنات کے اندر کسی اور خاتون کو نہیں۔ آپ اسلام کی خاتون اول ہیں، حضور نبی کریم کی زوجہ اول ہیں، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔